جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ان تمام تر فضیلتوں کو، عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ پچھلی نشست میں گفتگو کا عنوان تھا مال وراثت میں خیانت اور مال وراثت کے احکام۔ مرنے والا جو مال و اسباب اپنے پیچھے چھوڑ جائے اس مال کو مال وراثت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر باپ ہے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس رخصت ہونے والے کو میت کہتے ہیں یا مورث کہتے ہیں۔ اور اس نے جو مال چھوڑا، کچھ پیسے ہیں، کچھ جائیداد ہیں، کچھ مکانات ہیں، زمینیں ہیں، تو وہ اس کا ترکہ ہے، وہ ہے مال وراثت۔ اور اس نے اپنے پیچھے بیوی بچے چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، وہ سب اس کے اس مال کے ورثا ہیں۔ انہی کو پسماندگان بھی کہتے ہیں، سوگواران بھی کہتے ہیں۔ تو مال وراثت کے حوالے سے اسلام کا قانون سب سے انفرادی قانون اور سب سے مبنی بر حق قانون ہے۔ اس کے علاوہ جتنی اقوام آج کے دن تک موجود ہیں ان میں وراثت کا باضابطہ ایسا مستند، معتبر اور مبنی بر حق قانون نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی اکثر قوموں میں اور اسلام سے قبل بھی یہ طریقہ تھا کہ باپ اگر مر جائے تو باپ کا جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کے مال پر مکمل طور پر اسی کا حق سمجھا جاتا تھا اور اسی کا قبضہ ہوتا تھا۔ چھوٹے کتنے بھی ضرورت مند ہوں، ان مالوں میں سے چھوٹوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اور بعض مقامات پر ایسا ہوتا کہ ان ورثاء میں جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں وہی قبضہ کر لیتا۔ اور بالعموم یہ قانون تھا کہ شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے بیوی کو کچھ حصہ نہیں ملے گا، چاہے بیوی اس کے نکاح میں آخری وقت تک ہو یا نہ ہو۔ تو یہ اور ماں باپ کو بھی چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک ایسا قانون تھا جسے آپ کہہ لیجئے یہ بندر بانٹ کا قانون تھا کہ جو زیادہ طاقتور ہے وہی باپ کے مال میں سے حصہ لے لیتا، بلکہ ہر ایک کا حصہ قبضہ کر لیتا تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے بتایا کہ میت یعنی مورث کے چھوڑے ہوئے مال میں ماں باپ اگر موجود ہیں تو ان کا بھی حصہ ہے، بیوی اگر ہے ایک ہے تب بھی اس کا حصہ ہے، چار ہیں تب بھی ان کا حصہ ہے، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، ہر ایک کا حصہ مقرر کیا۔ اور وراثت کے معاملات چونکہ بڑے پیچیدہ تھے، اس میں بہت زیادہ لوگ حقوق العباد تلف کرتے تھے، لوگوں کے حقوق کھاتے تھے،
تو قرآن مجید نے جتنی تفصیل سے وراثت کے احکام بیان کیے کسی دوسرے کے احکام بیان نہیں کیے۔ بیٹے ہوں گے تو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی ہو تو بیٹیوں کو کتنا ملے گا، ایک بیٹی ہو تو کتنا ملے گا، دو ہو تو کتنا ملے گا، دو سے زیادہ ہو تو کتنا ملے گا، پورا قانون تفصیلاً بیان کر دیا۔ اور بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں کو پار کرے گا یہی ظالم لوگ ہیں۔ اور پھر آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح فرمائی اور فرمایا ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ، فرمائے اللہ نے ہر ایک حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ اب کسی کو اپنی طرف سے کوئی حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کو اتنا دیا جائے، فلاں کو اتنا دیا جائے۔ اب اس وراثت کے مال میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر خصوصیت کے ساتھ کیوں اہتمام فرمایا تفصیل سے بیان کرنے کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ دو حقوق ہوتے ہیں نا، ایک کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور ایک کو کہتے ہیں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اسے ایک اللہ مانا جائے، اسی کے آگے سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت و بندگی کی جائے، اس کے اوامر و نواہی پر عمل کیا جائے، یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اور بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ آپس میں بندوں کے وہ حقوق جن کا تعلق معمولات سے ہیں، وہ ہر ایک کو اس کا حق دے دینا، یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق میں زیادہ اہمیت بندوں کے حقوق کی ہے۔ فرمائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بخش دے گا، اپنے حقوق بخش دے گا، لیکن قیامت کے دن بندوں کے حقوق اللہ نہیں بخشے گا جب تک بندوں کے حقوق کی ادائیگی بندوں سے خود نہ کروا دی جائے۔ اسی لیے کہا گیا کہ حقوق اللہ کا اہتمام تو کرے ہی، حقوق العباد کا اہتمام از حد ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ وَفِي رِوَایَةٍ حَتَّى لِلذَّرَّةِ مِنَ الذَّرَّةِ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا حقوق کی ادائیگی کا اہتمام قیامت کے دن اللہ اس طرح فرمائے گا کہ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنا حق دوسرے کو قیامت کے دن ادا کرے گا۔ فرمایا یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے یا بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ بغیر سینگ والے کو سینگ والا اور سینگ والے کو بغیر سینگ والا کرے گا اور ان سے بدلہ دلوائے گا۔ وفی روایتن، اور ایک دوسری روایت میں ہے حتیٰ للذرۃ من الذرہ، فرمایا کہ قیامت کے دن تم ایک ایک حق کا حساب دو گے، یہاں تک کہ اللہ ایک چونٹی سے دوسری چونٹی کے حقوق کے بارے میں بھی پوچھے گا اور اس کا حق دلوائے گا۔ تو ہم تو ان چیزوں کو بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن 60 65 70 75 سال کی عمر گزار کے بالآخر ہر ایک نے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، تو اتنا ہی گناہ کرے
جتنے گناہ کا عذاب اپنے اوپر سہ سکے اور اتنا ہی بوجھ اٹھائے جتنا بوجھ لے کر وہ گہری کھائی میں اتر پائے۔ تو یہ جو حقوق العباد ہیں، ان حقوق العباد میں از حد ضروری، اشد ضروری جو حقوق ہیں وہ وراثت کے احکام ہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد قرآن مجید نے باپ ہو یا ماں ہو یا کوئی بھی وارث ہو، اس کے مرنے کے بعد قرآن و حدیث نے اتنی تفصیل سے بیان کیا، تو ہونا یہ چاہیے کہ وراثت کے مسائل اور اس کی تقسیم اور اس کے بٹوارے میں کسی کو کوئی پیچیدگی نہ ہو اور کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ لیکن پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مسائل اسی کے ہوتے ہیں؟ آپ عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں ایک لمبی لائن لگی ہے وراثت کی تقسیم اور اس کے حوالے سے، اور اسلامی دارالافتاء کوئی بھی دارالعلوم چلے جائیں جہاں دارالافتاء موجود ہے، وہاں جا کر آپ ذرا دیکھیں تو اور کوئی مسئلہ ایسا لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں سوائے طلاق اور خلا کے اور سوائے مال وراثت میں تقسیم کے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے؟ اس میں اس قدر اختلافات کیوں ہیں؟ تو اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ دل میں لالچ ہے، خوف خدا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنا نہیں ہے۔ اس وجہ سے جیسے ہی مال آ جائے بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وارثین کو تقسیم نہ کیا جائے بلکہ پورا مال میں ہی اپنے پاس رکھوں، حالانکہ یہ وہ مال ہے جو اس کے لیے عذاب الہی کا باعث بنے گا۔ اسی وجہ سے اس حوالے سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی وارث کا انتقال ہو جائے مال وراثت جلد از جلد تقسیم کرے، تاکہ اس مال کے حوالے سے اس کی موت کے بعد اس کے بچے دست و گریباں نہ ہوں، آپس میں نہ لڑیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چوتھے شخص کا مسئلہ ہے، یہ ہر پہلے شخص کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ کوئی بھی شخص کتنا بھی غریب ہو کچھ نہ کچھ تو اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کے جائے گا، تو وہ کچھ نہ کچھ بھی مال وراثت ہے، حتیٰ کہ موبائل فون، حتیٰ کہ لیپ ٹاپ، حتیٰ کہ دیگر اور اس کی ذاتی استعمال کی اشیاء، یہ ساری چیزیں وراثت ہیں اور اس میں بھی حصے داری ہوگی۔ حتیٰ کہ شوہر اگر مر جائے تو اور اگر اس نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو وہ مہر کا پیسہ بھی، وہ مہر کی رقم بھی اس کے مال سے، اس کے پیسے سے یا مال بیچ کر بیوی کو دیا جائے گا۔ اتنا حلوہ نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ ان اللہ اعطا کل ذی حق حقا، اللہ نے ہر ایک حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ تم دنیا میں بہلا پھسلا لو لیکن مرنے کے بعد تقسیم کاری ہوگی۔ اب تقسیم کاری چونکہ شرعی نقطۂ نظر ہر ایک کو معلوم نہیں ہے تو پھر اختلافات ہوتے ہیں، لہذا اب یہاں سے یوں سمجھ لیں کہ وراثت کے چند اہم مسائل ہیں، آج ہم بیان کرتے ہیں اور پھر مزید اور بھی اگلی نشست میں بھی ہیں۔ جب لوگ مرنے والے کے بعد پیچھے اولاد کو مال کے بٹوارے کے حوالے سے دست و گریباں دیکھتے ہیں، خون خرابہ کرتے دیکھتے ہیں، ہر گلی میں یہ تماشا ہے، خون خرابہ کرتے دیکھتے ہیں، تو بعض مالدار لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں میری موت کے بعد میرے بچے بھی یوں ہی لڑنے نہ لگ جائیں، میرے بچے بھی یوں ہی خون خرابہ کرنے نہ لگ جائیں، اس لیے کہ مذہبی ذہن تو ہے نہیں نا کسی کا، اور اپنے مال کا مطالبہ کرنا یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔
ہمارے ہاں تو ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑے بھائی نے پورے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے، چھوٹا بھائی اگر اپنا حصہ مانگے تو سارے بھائی مل کر اسے مارتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا اپنا حصہ ہے، وہ اپنے حق کا حصہ مانگ رہا ہے اور شرعی حق ہے اس کا جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ تو تمہیں تو چاہیے کہ پیار محبت سے بھائی بندی سے اسے اس کا حق دے دو، جائے کہ تم جہالت میں آ کر گلی میں اس کے ساتھ دست و گریباں ہو اور تماشے بازی کرو۔ تو یہ سب لوگ دیکھتے ہیں، تو جن کے پاس کچھ مال و دولت ہے وہ ڈرتے ہیں، تو ڈرنے کے بعد ایک حل انہیں سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا سارا مال تقسیم کر دوں، تاکہ میری موت کے بعد نہ مال ہوگا اور نہ ہی یہ پیچیدگی ہوگی۔ تو یہ ایک اچھا خیال ہے، یہ ایک اچھا خیال ہے، اور اس طرح سے کر لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض اوقات فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ آتے ہیں اس حوالے سے بھی کہ میری اتنی اتنی جائیداد ہے، تو امام صاحب یہ حساب کر کے مجھے بتائیں کہ میرے مثال کے طور پر 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، تو ان کے درمیان میں یہ کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ یہ وراثت کی تقسیم کا ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے، کہ مرنے سے پہلے ہی اپنا مال اپنی اولاد کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس تقسیم سے پہلے اب یہ تقسیم کاری کیسے ہوگی، یہ تقسیم کس انداز میں کیا جائے گا، اس سے پہلے 2 باتیں سمجھ جائیں کہ مرنے سے پہلے باپ جو مال تقسیم کرے اس مال کو وراثت کا مال نہیں کہا جاتا، وہ وراثت کا مال نہیں ہے۔ وراثت کا مال تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے۔ زندگی میں جو باپ اپنی اولاد کو اس خوف سے مال تقسیم کر دے کہ میری موت کے بعد بچے آپس میں لڑیں گے، تو اس تقسیم کاری کو وراثت کی تقسیم کاری نہیں کہیں گے، وہ وراثت کی تقسیم نہیں ہے، وہ باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو عطیہ ہے، گفٹ ہے، ہدیہ ہے۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات اسی میں ہے کہ جب یہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے عطیہ ہے تو باپ کی زندگی میں کسی بھی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ باپ سے کہے کہ اس جائیداد میں میرا جو حصہ ہے مجھے دے دو، یہ حرام ہے۔ زندگی میں باپ سے اس کی جائیداد کا اپنا حصہ طلب کرنا یہ حرام ہے، اس لیے کہ ابھی وہ مال اس کا ہے ہی نہیں، ابھی تو مال کا وارث موجود ہے، مال کا مالک موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے جیب میں 1000 کا نوٹ ہے اور میں کہوں کہ اس نوٹ میں سے جو میرا حصہ ہے دے دو، تو آپ کہیں گے نا تمہارا حصہ کہاں سے آیا، یہ تو میرا ہے۔ تو ایسے ہی جب باپ موجود ہے، کتنی بڑی بھی اس کی جائیداد ہے، وہ اس جائیداد کا بلا شرکت غیر تنہا مالک ہے، وارث ہے۔ جب وہ مالک و وارث ہے تو کسی اولاد کو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ سے تقاضا کرے، وہ اپنے باپ سے مطالبہ کرے کہ اس مال میں میرا جو حصہ ہے وہ دے دو۔ تو اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو جواب دیں کہ انتظار کرو میری موت کا، جب میں مر جاؤں تو اللہ نے تمہارا حصہ جو مقرر کیا ہے وہ خود تمہیں مل جائے گا۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ مال وراثت نہیں ہے تو اس کی تقسیم کا قانون وراثت کا قانون نہیں ہے۔ تو اب اس مال کو جیتے جی کوئی تقسیم کرنا چاہے تو اس تقسیم کا کیا طریقہ ہوگا، تو اس کے لیے 3 طریقے بتائے گئے، بلکہ 5 طریقے کر لیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ تمام اولاد کو برابر برابر دیں، بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی، ہر ایک کو برابر برابر دیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم
نہ دے، ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو ڈبل دے، جس کو قرآن مجید نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، یہ وراثت کے حوالے سے ہے۔ دو طریقہ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بیٹے کو کم دے، بیٹی کو زیادہ دے، یہ سوچ کر کہ بیٹا تو مرد ہے، وہ تو کما کھا لے گا، بیٹی کمزور ہے، اسے پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، یہ سوچ کر بیٹی کو زیادہ دے، بیٹے کو کم دے۔ تین طریقے ہو گئے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی کل اولاد میں دیکھے جو زیادہ دیندار ہے اسے اپنے بچوں میں، اپنی اولاد میں زیادہ دے، باقی سب کو برابر برابر دے۔ اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد میں دیکھے کہ جو زیادہ بدماش ہے، جو زیادہ غنڈہ ہے، جو زیادہ آوارہ ہے، اس کو کم دے، اتنا دے کہ کھا پی کے وہ برابر کر دے، زیادہ نہ دے کہ اسے زیادہ مال ملے گا تو پھر وہ اس کی غنڈہ گردی زیادہ ہو جائے گی، اس کی بدماشی زیادہ ہوگی، اس کے گناہ کے کام زیادہ ہوں گے، اور اس گناہ کے کام میں آپ اس کے شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر ایسی اولاد ہے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ نشئی ہے، چرسی ہے، موالی ہے، غنڈہ ہے، بدماش ہے، برے ماحول میں ہے، اسے تھوڑا دیں، اور تھوڑا دینا ہی زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کا گناہ کم ہو۔ اس لیے کہ ایک آوارہ شخص ہے، آزاد خیال شخص ہے، بغیر کسی محنت کے بیٹھے بٹھائے اسے لاکھوں روپے مل جائیں تو اس کی طغیانی تو بڑھے گی نا۔ وہ جو گناہ پیسے کی وجہ سے نہ کر پا رہا تھا اب وہ بھی کر پائے گا۔ تو کہا گیا کہ ایسے کو اتنا ہی دے کہ کھا پی کے گزارا کر دے، ختم کر دے، باقی اپنے دیگر بچوں میں، اپنی اولاد میں تقسیم کرے۔ یہ 5 طریقے ہیں۔ ان 5 طریقے میں سے کسی ایک طریقے سے بھی باپ زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان میں مال اگر تقسیم کرے تو وہ جائز ہے، لیکن کہا گیا کہ سب سے پہلا طریقہ کہ باپ اگر زندگی میں ہی اپنا مال اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو برابر برابر تقسیم کرے، یہ طریقہ تمام طریقوں میں سب سے زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیک بچوں کو زیادہ دے، برے کو کم دے۔ اب یہ زیادہ اچھا اور بہتر کیوں ہے؟ ایک حدیث کی وجہ سے۔ وہ حدیث ہے امام بخاری اور مسلم کی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان کے والد ہیں حضرت بشیر، اور ان کی اہلیہ ہیں امرہ بنت رواحہ، اور یہ بہن ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ کی، جو صحابی رسول ہیں، نعت خوان رسول ہیں۔ غزوہ موتہ میں ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ، ان کی بہن ہے امرہ بن رواحہ، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت نعمان بن بشیر۔ حضرت بشیر کی کئی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی حضرت امرہ ہیں، اور حضرت امرہ سے ایک بیٹے ہیں حضرت نعمان۔ تو باپ نے اپنے بیٹے کو ایک باغ تحفہ میں دے دیا۔ وہ بڑے مالدار تھے حضرت بشیر، تو انہوں نے ایک باغ اپنے بیٹے کو عطیہ میں دے دیا، بیٹے سے محبت کی وجہ سے اور ان کی ماں سے محبت کی وجہ سے دے دیا۔ تو بیٹے بڑے خوش ہوئے اور ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آج جو ہے نا بابا جان نے فلاں باغ مجھے دے دیا ہے، مجھے عطیہ کر دیا ہے زندگی میں ہی۔ حالانکہ ان کی اور بھی اولاد ہیں، اور بھی بیویاں ہیں، اور اولاد کو کچھ نہ دیا، بیویوں کو کچھ نہ دیا۔ تو حضرت امرہ رضی اللہ عنہا وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے شوہر کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے اس بچے کو، نعمان بن بشیر کو، یہ باغ دے دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، محبت کی وجہ سے میں نے اسے دے دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو
کہ اس عطیہ کے گواہ آپ رسول اللہ کو بنا دیں تاکہ آئندہ کوئی اس پر قبضہ نہ کر سکے. ان کے وصال کے بعد، آپ کی وصال کے بعد آپ کی اور اولاد یہ نہ کہہ سکے کہ میری باپ کی جائیداد ہے تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، قبضہ ہوگا. جب اس پر رسول اللہ کی گواہی ہو جائے گی تو پھر کوئی ہاتھ نہیں ڈال پائے گا. تو عمرہ بنت رواحہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اس عطیہ کی گواہی رسول اللہ سے لے لیں. تو حضرت بشیر اپنے بیٹے نعمان بن بشیر اور حضرت عمرہ بن رواحہ انہیں لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ باغ عطیہ کر دیا ہے، گفٹ دے دیا ہے، لیکن اس کی ماں یہ کہتی ہیں کہ آپ اس بات پر گواہ ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو دے دیا ہے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے اور بچے ہیں؟ عرض کی ہاں ہیں. فرمایا اور بچوں کو بھی اسی طرح دیا ہے؟ کہا نہیں، اور تو کسی کو نہیں دیا. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے بچے تمہارے ساتھ برابر برابر سلوک کریں، تمہارے فرما بردار رہیں، تمہارا کہا مانیں، تمہارا ادب و احترام کریں، تمہاری خدمت کریں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے تمام بچے برابر تمہاری خدمت کریں؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ کون سا باپ ہے جو نہیں چاہتا؟ بے شک میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام بچے میرا کہا مانیں، میری خدمت کریں. تو آپ نے فرمایا، جب تم اپنے تمام بچوں کے لیے برابر خدمت کا خیال رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو، تو عطا میں بھی اپنے بچوں کو برابر برابر تقسیم کرو. آپ نے فرمایا، فاتقوا اللہ وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اے بشیر اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے بارے میں برابر برابر تقسیم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. اور فرمایا اب اس میں دو ہی باتیں ہیں، یا تو اپنے سارے بچوں کو دو ورنہ یہ واپس لے لو. انی لا اشہد علی جور، اس لیے کہ ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا. تو یہ حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کی ہے. اس میں معلوم ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دی اور فرمایا کہ اگر تم زندگی میں ہی اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہو تو سب کو دو اور برابر برابر دو. اسی لیے یہ وراثت تو نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اسے وراثت کی تقسیم ہی سمجھتے ہیں اور آتے بھی ہیں کہ میں اپنی زندگی میں ہی تقسیم کرنا چاہتا ہوں، میری اتنی جائیداد ہے، میرے اتنے بچے ہیں، تو آپ حساب لگا کے بتا دیں کہ کتنے ہوں گے. تو اس میں حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بچے ہیں بس انہیں کو برابر برابر دے دیں. جائیداد لکھیں اور بچوں کی گنتی لکھیں اور اسے برابر برابر تقسیم کر دیں. اس میں ایک اور بھی خاص بات ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ جب باپ اپنی اولاد کو اپنی جائیداد اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کے درمیان میں مال تقسیم کرے تو اس کے لیے از حد ضروری ہے کہ وہ اس مال میں سے کافی حصہ اپنے لیے بھی بچائے رکھے، اپنی بیوی کو بھی اپنی بیوی کے لیے بھی رکھے. اس لیے کہ 4 بچوں کو آپ اپنے گھر میں رکھ کے پال سکتے ہیں، لیکن 4 بچے آپ اپنے گھر میں رکھ کے پال نہیں سکتے. آپ کے بچے آپ کے سامنے جو جھکے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض بچے فرما برداری کی وجہ سے بھی ہوں، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ مال آپ کا ہے، کنٹرول آپ کا ہے، تو بچے آپ کے زیر نگیں ہیں. لیکن اگر زندگی میں ہی آپ نے مال تقسیم کر دیا تو آپ تو بے آسرا ہو گئے. پھر بہو بھی آپ کو آنکھیں دکھائے گی اور بیٹا بھی آپ کو آنکھیں دکھائے گا. اسی وجہ سے عقل مند انسان وہ ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ اکثر مسائل آتے رہتے ہیں تو ہم انہیں
سب سے پہلی فرصت میں یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ غلطی آپ کبھی بھی نہ کریں کہ پورا مال بچوں کی محبت میں آ کے تقسیم کر دیں، بعد میں آپ کی جیب خالی ہو تو نہ بچہ پوچھے نہ بہو پوچھے، اور بعد میں جب آپ کو دوائیوں کی بھی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس کچھ نہ ہو۔ ایسا نہ کریں، مال تقسیم کر دیں، آپ کی خیر خواہی ہے، اچھی نیت ہے، اللہ آپ کو ثواب دے گا، لیکن جتنی زندگی آئندہ آپ نے گزارنی ہے اندازے سے اپنے پاس بھی اتنا رکھیں کہ اگر آپ پہلے چلے گئے تو آپ کی اہلیہ کو کوئی دقت نہ ہو، اور اگر آپ کی اہلیہ پہلے چلی گئیں تو آپ کو دقت نہ ہو، دوسری شادی کی بھی آپ کو ضرورت پڑ جائے تو اتنا تو ہو، کم از کم چھوٹا سا مکان ہو یا کچھ ہو آپ کے پاس، بالکل ہی ہاتھ خالی ہو تو پھر تو آپ سڑک پہ آ جائیں گے نا۔ لہذا ایسی غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو اس راستے میں ہیں، اور جو مسئلے مسائل جانتے ہیں انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ تو وراثت کے حوالے سے یہ چند مسائل تھے جو ہم نے بتا دیے۔ وراثت کا لفظ اس میں ہم نے اس وجہ سے استعمال کیا کہ اکثر لوگ اسے وراثت کی تقسیم کہتے ہیں، ورنہ یہ وراثت کی تقسیم نہیں ہے۔ یہ زندگی میں ہی باپ جو اپنی اولاد کے درمیان میں اپنا مال تقسیم کرے، اس مال کو مال وراثت نہیں کہتے، وہ عطیہ ہے۔ اور جب عطیہ ہے تو زندگی میں ہی اولاد کے لیے باپ سے مطالبہ کرنا حرام ہے کہ اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے، مجھے دو، یہ مطالبہ کرنا حرام ہے۔ جب تک مال والا موجود ہے کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس پر مزید اور بہت ساری باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔